بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کی اہمیت کے بارے میں، اور یہ کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع کی وجہ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، تین مذاہب مسلمان، یہودی اور عیسائی صدیوں سے ایک شہر کے لیے لڑتے چلے آ رہے ہیں۔ تینوں مذاہب کے لیے یہ مقدس ترین مقام ہے، اور ہر کسی کی کوشش ہے کہ یہ اس کے قبضے میں آ جائے۔ اس شہر کا نام یروشلم ہے، جسے مسلمان القدس کے نام سے جانتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ، جو کہ خانہ کعبہ کے بعد دوسری قدیم ترین مسجد ہے، جہاں آج بھی 5 وقت کی نماز باجماعت، نماز جمعہ، عید کی نماز، اعتکاف اور درس و تدریس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے مکہ اور مدینہ کے بعد یہ تیسرا مقدس ترین اور اہم ترین مقام ہے۔ جب نماز فرض کی گئی تو مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اسی لیے اسے مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اس کے مقدس ہونے کی دوسری وجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہاں سے معراج کے لیے تشریف لے جانا ہے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے معراج کے لیے روانہ ہوئے تو پہلے بیت المقدس پہنچے۔ یہاں آپ نے اپنی سواری براق کو باندھا اور پھر 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کی، اور پھر اس کے بعد آپ یہاں سے آسمانوں کی طرف معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کے اہم ہونے کی تیسری بڑی وجہ پہلے سے موجود انبیاء کا ارض فلسطین کو اپنا مسکن بنانا ہے۔ قرآن پاک میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ رسولوں میں فرق نہیں کرنا، اس لیے مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کو حق پر سمجھتے ہیں۔ جو شخص بھی ان میں سے کسی ایک پر ایمان نہیں رکھتا، مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ اب دوسری طرف عیسائی اس کو کیوں مقدس سمجھتے ہیں، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ عیسائی بیت المقدس کو اس لیے اہم سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریے کے مطابق یہاں پر حضرت عیسیٰ کو مصلوب کیا گیا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، جو کہ ایک کنواری حضرت مریم کے ہاں پیدا ہوئے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ کو یہاں پر ہی مصلوب کیا گیا۔ مصلوب مطلب سولی پر لٹکا کر سزائے موت دینا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندہ حالت میں ہی آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں یہودی مذہب کی۔ مسجد اقصیٰ میں ایک مقدس دیوار، جسے دیوار گریہ کہتے ہیں، موجود ہے، جو یہودی لوگوں کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا ہمارے لیے خانہ کعبہ۔ یہودی اس دیوار کے آگے 2000 سال سے مذہبی فریضہ کے طور پر دعائیں کرتے ہیں۔ اس دیوار کی تاریخ فلسطین کے موجودہ کشیدہ حالات اور مستقبل کی تیسری عالمی جنگ سے جڑی ہوئی ہے۔ اس ویڈیو میں جانتے ہیں اس دیوار کی اصل حقیقت۔ دیوار گریہ دراصل ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی ایک دیوار ہے، یا اس کی بنیاد کا بچ جانے والا آخری حصہ، جو یہودیوں کی پہلی مقدس ترین عبادت کی جگہ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے عبادت کے لیے اور تابوت سکینہ رکھنے کے لیے تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ یہودی قوم کے حکمران تھے، مگر اپنی زندگی میں وہ اسے مکمل نہ کروا سکے، لہٰذا آپ کے بیٹے حضرت سلیمان نے اسے جنات سے مکمل کروایا، اور اسی کے نام پر اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اس حکومت کا مرکز یروشلم شہر تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے یہودیوں کے ہاں کسی قسم کے ہیکل کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس قوم کی بدوؤں والی خانہ بدوش زندگی تھی، اور ان کا ہیکل صرف ایک خیمہ ہوا کرتا تھا جہاں تابوت سکینہ رکھا ہوتا، اور اسی کی طرف منہ کر کے یہ عبادت کرتے تھے، کیونکہ تابوت سکینہ جنت سے بھیجا گیا ایک صندوق تھا جو کہ نبیوں کو بطور وراثت ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ یہودی اس تابوت کی برکت سے اس کو سامنے رکھ کر دعا کر کے مشکل کو حل کر لیا کرتے تھے۔ مختلف قوموں کے ساتھ جنگ کے دوران یہودی اس صندوق کو لشکر کے سامنے رکھ دیتے،
جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دشمن کے آگے ان کو فتح دے دیتا۔ اسی صندوق کے لیے حضرت داؤد نے ہیکل کو تعمیر کرنے کا سوچا، مگر دوسری بار یہودیوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے یروشلم پر پھر حملہ ہوا اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا گیا، اور اس دوران ہیکل کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی جسے دیوار گریہ کہتے ہیں۔ اس دوران یہودیوں کی ہدایت کے لیے کئی پیغمبر آتے رہے، مگر یہ قوم بد سے بدتر ہوتی چلی گئی اور کسی بھی طرح اپنے گناہوں کو ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سدھرنے کے کئی موقع دیے، ان کی شکلیں تبدیل کر دی گئیں، لیکن یہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے دوگلے پن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر عذاب نازل کیا، تو پھر سے ان کے ملک پر بابل کے بادشاہ نے ایسا حملہ کیا کہ کوئی بھی عمارت صحیح نہ چھوڑی۔ ہیکل سلیمانی تباہ کر دیا گیا اور تابوت سکینہ بھی غائب کر دیا، ایسا غائب ہوا کہ آج تک کسی کو بھی نہ ملا۔ چنانچہ ایران کے ذوالقرنین نامی بادشاہ نے بابل کے بادشاہ پر ایسا حملہ کیا کہ اس کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور اس نے ان تمام یہودی قیدیوں کو آزاد کروایا جن کو بابل کے بادشاہ نے غلام بنایا ہوا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے یہودیوں کو پھر سے یروشلم میں جانے کا حکم دیا اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں ان کی ہر طرح سے مدد کا وعدہ بھی کیا۔ چنانچہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر دوسری مرتبہ شروع ہو گئی، پر تابوت سکینہ نہیں ملا۔ تابوت سکینہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو مزید بے حرمتی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر کسی محفوظ جگہ پر چھپا دیا گیا ہے جس کا کسی کو علم نہیں، لیکن یہودی اس کو ڈھونڈنے کے پیچھے اتنے پاگل ہیں کہ ان کو اگر پوری زمین کو کھودنا پڑے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کے بعد وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ خدا کے اس رسول پر بھی ایک بار پھر یہودیوں نے حسب معمول ان کی منافقت کے حضرت عیسیٰ کا یہودیوں کے علماء کو آئینہ دکھانے پر کہ وہ دین کی تعلیمات کو غلط پھیلا رہے ہیں، ان کے قتل کا بھی فتویٰ جاری کر دیا۔ دراصل یہودی اپنے مسیحا کے انتظار میں تھے جو دوبارہ ان کو پہلے جیسی شان و شوکت دے جیسے کہ یہود کی کتابوں میں ہے، لہٰذا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو دجال کہہ کر سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا، 70 سال بعد پھر اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور یہ لوگ پھر دربدر ہو گئے، اور 1900 سال دربدر بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں اس دھکے کھانے والی قوم کو اسرائیل میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ اب ان کا اگلا مشن دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے اور تابوت سکینہ اور تخت داؤد کو دوبارہ اس میں رکھنا ہے تاکہ ایک بار پھر اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کر سکیں۔ ان کے مطابق ان کا مسیحا دجال ہوگا، لیکن اصل مسیحا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور دجال ان کا جھوٹا مسیحا ہوگا۔ یہودیوں کا اصل مقصد گریٹر اسرائیل کے نام سے ایک ریاست بنانا ہے جہاں پوری دنیا سے سارے یہودیوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے نتیجے میں پوری دنیا تیسری عالمی جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، کیونکہ ہیکل کی تعمیر کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیادوں پر اسے تعمیر کرنا ان کا مقصد ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس نقشہ بھی موجود ہے۔ یہودی لوگ آج بھی اپنی مکار فطرت سے باز نہیں آئے، آج بھی فلسطین کے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں، ان کے علاقوں پر قبضے کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، معصوم اور بے گناہ جانوں پر ظلم کی انتہا کر رہے ہیں، مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنے کا ہر حربہ آزما رہے ہیں تاکہ اپنے گھٹیا مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ دنیا میں یہودیوں کی تعداد 1.5 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی 1 ارب 50 کروڑ ہے۔
مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود بھی یہودی ان سے زیادہ طاقتور ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ یہودی فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کر رہے ہیں اور مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنے ظلم کے بعد بھی فلسطین کے مسلمانوں کا حوصلہ پست نہیں ہوا، لیکن افسوس صد افسوس ہے کہ ہمارے ملک کے حکمران ابھی تک خاموش ہیں۔ ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہی دعا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہودیوں کی جہالت اور ناجائز منصوبہ بندی سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کو حوصلہ اور صبر عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔